اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کی ترجمہ اور تفسیر پڑھی۔ آج اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ ساتھیوں، فرمانے علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 کا ترجمہ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ بولے، کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور ہم تجھے سراتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا، مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ ساتھیوں، تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے کے لیے فرشتوں سے کہا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے خلافت کو اس آیت میں بیان فرمایا۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے اصل کا نائب ہوتا ہے۔ یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے، اگرچہ اور تمام انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ فرشتوں کو خلافت آدم کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کر کے معلوم کر لیں، اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کی پیدائش سے قبل ہی خلیفہ کا لقب عطا ہوا اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ مسئلہ اس میں بندوں کو تعلیم ہے کہ وہ کام سے پہلے مشورہ کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو مشورہ کی حاجت ہو۔ ملائکہ کا مقصد اعتراض یا حضرت آدم پر طعن نہیں، بلکہ حکمت خلافت دریافت کرنا ہے اور انسانوں کی طرف فساد انگیزی کی نسبت کرنا۔ اس کا علم یا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہو، یا لوح محفوظ سے حاصل ہوا ہو، یا خود انہوں نے جنات پر قیاس کیا ہو۔ یعنی میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی، علماء بھی، اور وہ علمی عملی فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔ ساتھیوں، ہم سب نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں، اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے، گھنٹی بجانا نہ بھولنا۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔